مومنوں میں سب سے بہتر مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کہاں صحیح ہیں، اخلاق کا سرٹیفکیٹ کیسے ہو، اس جملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا خیارکم خیارکم لنسائہم، تم میں سب سے اچھے اخلاق اس آدمی کے ہیں جو اپنے بیوی کے حق میں بہتر ہو۔ اگر آدمی کے اخلاق اس کے بیوی کے ساتھ اچھے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ وہ اچھے اخلاق والا ہے۔ خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے بیوی کے حق میں بہتر ہو۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں اپنے بیویوں کے حق میں بہتر ہوں۔ تم میں اچھا اخلاق والا آدمی وہ ہے جو اپنے بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے، اور فرمایا کہ میں اپنے بیوی کے حق میں بہترین اخلاق والا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے آ کر کے پوچھا، اما عائشہ ذرا ہمیں یہ بتلا دیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر کیا تھا، کیا کرتے تھے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے ہمارا۔ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کپڑے دھو دیتے، کہتی ہیں گھر میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھاڑو لگا دیتے، اور ہمارے آٹے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود گوندھ کر کے ہمیں دے دیتے۔ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برتن دھو دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کاموں میں ہمارا ہاتھ بٹاتے تھے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، خاف والقرآن المجيد بل عجموا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها تلع نزيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين أحسنهم خلقا خياركم خياركم لنسائهم. تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو تمام جہانوں کا مربی و پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں وہ سب سے بہترین انسان ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کے اخلاق، اس کا کیریکٹر
جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے اخلاق اچھے ہیں، وہ کون ہے؟ ایک تو وہ شخص ہے جو ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو آپس میں مسکرا کر ملتے ہیں، اچھی طرح سے بات چیت کرتے ہیں، اچھا اخلاق اخرا کیریکٹر پیش کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں اس کے ہماری نظر میں وہ اچھا اخلاق والا، ضرور یہ اس کی علامت ہے، لیکن اصل کیریکٹر، اصل اخلاق وہ ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اس کی سرٹیفکیٹ خود اس کی بیوی دے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، آئیے پہلے اس حدیث کو سن لیتے ہیں اور اس کی تفصیلات پر ہم نظر ڈالتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکمل المؤمنین احسنہم خلقا، مومنوں میں سب سے بہتر مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ مسلمانوں میں، مومنوں میں سب سے اچھا مومن کون ہے؟ جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ خیارکم خیارکم لنسائہم، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کہاں صحیح ہیں، اخلاق کا سرٹیفکیٹ کیسے ہو، اس جملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا خیارکم خیارکم لنسائہم، تم میں سب سے اچھے اخلاق اس آدمی کے ہیں جو اپنے بیوی کے حق میں بہتر ہو۔ اگر آدمی کے اخلاق اس کے بیوی کے ساتھ اچھے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ وہ اچھے اخلاق والا ہے۔ مسجد میں بڑا نمازی ہوگا، بڑا حاجی سمجھا جائے گا، بڑا سخی سمجھا جائے گا، بڑا صدقہ خیرات کرنے والا، لوگوں سے اچھا ملنے والا، لیکن اگر اس کے تعلقات اس کے بیوی کے ساتھ درست نہیں ہیں تو پھر وہ اچھے اخلاق والا نہیں ہے۔ اگرچہ کہ وہ پہلی صف میں نماز پڑھنے والا، اگرچہ کہ اس کا مسجد میں جماعت میں اچھا نام ہو، لیکن اس کا کیریکٹر اس کی بیوی کے ساتھ اچھا نہیں ہے، اس کی بیوی اس سے ناراض ہے، خوش نہیں ہے، تو پھر سمجھ لیجئے کہ اس کا اخلاق، اس کا کیریکٹر صحیح نہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے بیوی کے حق میں بہتر ہو۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں اپنے بیویوں کے حق میں بہتر ہوں۔ تم میں اچھا اخلاق والا آدمی وہ ہے جو اپنے بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے، اور فرمایا کہ میں اپنے بیوی کے حق میں بہترین اخلاق والا ہوں۔ اب آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر جب آپ نے یہ جملہ کہا ہے کہ میں اپنے بیوی کے حق میں بہتر ہوں، اچھے اخلاق والا ہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ان کی بیویوں کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیریکٹر ادا کیا اور ہمارے لیے آپ نے کیا نمونہ پیش کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیوی کے ساتھ، اپنے بیویوں کے ساتھ کیسے رہتے۔ پہلی مثال دیکھیے، زمانے جاہلیت کے اندر ایسا ہوتا تھا کہ اگر عورتیں ناپاک ہو جاتی، حیض کی حالت میں ہوتی، تو زمانے جاہلیت کے لوگ ان عورتوں کو اپنے سے الگ رکھتے تھے، انہیں کھانا پکانے کے لیے نہیں دیا جاتا، ان کے ساتھ بیٹھ کر کے وہ کھانا نہیں کھاتے تھے، ان سے دور رہا کرتے اور ان کو الگ رکھا کرتے۔ یہ زمانے جاہلیت کی بات۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، اللہ نے آپ کو نبی بنایا، آپ نے نبوت کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، آپ نے جو زندگی بسر کی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں اللہ کے رسول کے اخلاق کو،
زمانے جاہلیت میں لوگ دور کر رکھتے تھے جب بیویاں ان کی ناپاکی کی حالت میں ہوتی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، کہتے ہیں کہ جب میں ناپاکی کی حالت میں ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر کے میں کھانا کھاتی. کہاں؟ اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھاتی. اور اس سے بڑھ کر چیز دیکھیے، کہتی ہیں کہ میں جب گلاس سے پانی پیتی تھی اور بچا کر کے بچ جاتا پانی، کچھ پی لیتی اور بچا کر کے رکھ دیتی، تو اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گلاس کو اٹھا لیتے اور اس جگہ سے آپ پانی پیتے تھے جہاں سے حضرت عائشہ نے منہ لگایا تھا. یہ نہیں کہ یہ دو چیزیں دیکھیے، ایک تو جھوٹا پانی پی رہے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، ان کے منہ سے بچا ہوا پانی، اور دوسرا اس جگہ سے پی رہے ہیں جہاں سے حضرت عائشہ نے اپنے منہ کو لگایا تھا، اپنے ہونٹوں کو لگایا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیوی کے ساتھ اخلاق سے پیش آ رہے. کہا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں. یہ اخلاق اور کردار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیویوں کے ساتھ پیش کی. ایک اور مثال لیجئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ عید کا دن تھا اور لوگ جو ہے مسجد نبوی کے باہر کرتب دکھا رہے تھے. حبشی لوگ تلواریں لے کر کے ایک قسم کا کھیل رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ عائشہ، کیا تم بھی اس کھیل کو دیکھنا چاہتی ہو؟ دیکھیے، میں جو چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کیسے تعلقات رکھے. اور بڑا افسوس ہوتا ہے کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اس سے محبت رکھتا ہے، تو لوگ اسے ایک زبردست جملہ دیتے ہیں. کیا جملہ ہے معلوم ہے؟ بڑا تحفے میں جملہ دیتے ہیں، کہتے ہیں بڑا بیوی کا غلام نکل آیا ہے، بیوی کا غلام ہے. ماں باپ بھائی بہنیں اڑوس پڑوس دوست، ارے یہ تو بیوی کا غلام، اسے کیا بولنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے جذبات کا، ان کے احساسات کی، ان کی خواہشات کا اللہ کے رسول نے کیسے خیال رکھا. کوئی شخص اپنے بیوی کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے نکلتا ہے تو لوگ تعجب کرتے ہیں. ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دیکھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے پوچھتے ہیں، عائشہ کیا تم بھی اس کھیل کو دیکھنا چاہتی ہو؟ کہا اللہ کے نبی ہاں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ٹھہرا لیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے، میں اللہ کے رسول کے پیٹھ کے پیچھے کھڑے ہو کر اس پورے کھیل کو دیکھ رہی تھی، یہاں تک کہ جب میں اگتا گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کیا اب اگتا گئی ہو، اب بیزارگی آ رہی ہے؟ اللہ کے رسول ہاں. فرمایا اب اندر چلی جاؤ، گھر میں داخل ہو جاؤ. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر تھا، یہ اخلاق تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور مثال دیجیے. کئی مثالیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں جاتی. آج لوگ اپنی بیوی کے کوئی آدمی سفر پر لے جاتا ہے، ارے تمہارے باپ نے کیا، دادا نے کیا، بھاڑے بھائیوں نے کیا، فلاں نے کہا، کس نے کیا یہ کام؟ لوگ اعتراض کرتے ہیں. حدیث میں تاریخ اٹھا کر دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی سفر میں جاتے، سفر پر نہیں، جہاد میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تو 11 بیویاں تھیں، آپ خورا ڈالتے تھے. جس کا خورا نکل آتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بیوی کو اپنے ساتھ سفر میں لے جاتے. دیکھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر. میں یہ بتانا چاہتا ہوں ہمارا ذہن اس بارے میں کتنے دور، کتنے نیچے تک پہنچ گیا، کتنی سوچ ہماری گھٹیا ہو چکی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر جاتے تو اپنے ساتھ بیوی کو لے جاتے اور خورا ڈالا جاتا. کہتے ہیں ایک مرتبہ میرا خورا نکل آیا، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھی. ایک مقام پر ہم پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا، عائشہ کیا ہم دوڑ لگائیں، ریس شرط لگائیں کہ کون جیتتا ہے، دیکھیں دوڑے.
تو حضرت عائشہ نے کہا ٹھیک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے ساتھ دوڑ لگا رہے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتی ہیں, کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بازی مار لی. شاید ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کا دل خوش کرنے کے لیے, دل رکھنے کے لیے آپ ہار گئے ہوں. بڑی مثالیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیریکٹر سے ہم کو ملتی. کہتی ہیں میں جیت گئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہار گئے. پھر کہتی ہیں ایک مرتبہ پھر سفر پر جانا ہوا, پھر اللہ کے رسول نے پوچھا عائشہ کہ آج بھی ہم ریس لگائیں؟ کہ اللہ کے نبی چلیے. کہتی ہیں ہم دونوں نے ریس کی, دوڑ لگائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ریس جیت گئے اور فرمایا عائشہ اس دن کا بدلہ آج میں نے تم سے پورا کر لیا. اللہ اکبر. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے, آپ کا کیریکٹر تھا اپنے بیویوں کے ساتھ. اب آئیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے گھریلو معاملات میں پہنچتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیویوں کے ساتھ کس اخلاق کے ساتھ پیش آ رہے ہیں. وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي, میں اپنے بیویوں کے لیے بہترین اخلاق والا ہوں, اور ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے آ کر کے پوچھا اما عائشہ ذرا ہمیں یہ بتلا دیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر کیا تھا, کیا کرتے تھے؟ آج ہم بھی رہتے ہیں گھر میں, سمجھے, ہم بھی رہتے ہیں. اب جب ہم رہتے ہیں گھر میں تو بیویاں ڈرتی ہیں کہ جنرل صاحب گھر میں ہیں, پولیس صاحب, انسپکٹر صاحب گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. بچے ڈرتے ہیں کہیں شور شرابہ نہ ہو, تھوڑا بھی غلطی ہو گئی, بچوں سے کچھ گڑبڑ ہو گئی, فوراً ڈانٹی, ارے کیا بدماش کر, چلو باہر نکلو, خاموش بیٹھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر دیکھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ سے پوچھا جاتا ہے ام المومنین آپ ذرا بتائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے تو کیا کرتے تھے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے. ہمارا ہر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے. کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کپڑے دھو دیتے, خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جھاڑو لگا دیتے. میں نہیں کہہ رہا ہوں, احادیث کے الفاظ ہیں, غور کر لیجئے گا, اٹھا کر کے پڑھ لیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو. کہتے ہیں گھر میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھاڑو لگا دیتے, اور ہمارے آٹے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود گوندھ کر کے ہمیں دے دیتے. کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برتن دھو دیتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کاموں میں ہمارا ہاتھ بٹاتے تھے. یہ نبی کا کیریکٹر تھا, نبی کا کردار تھا گھر کے اندر. اور اگر آج ہم میں سے کوئی یہ کام کر لے, ارے دیکھو مردوا ہو کر گھر میں جھاڑو لگا رہا ہے. ہمارا سوچ ایسی ہے, کسی کا باپ, کسی کی ماں, بہن دیکھ لے, اگر کوئی بھائی دیکھ لے, ارے یہ کیا کر رہا ہے, گھر میں حضرت جھاڑو لگا رہے ہیں, کپڑے دھو رہے ہیں, گھر میں بیوی بیٹھی ہوئی ہے اور یہ صاحب جو ہے برتن دھو رہے ہیں. یہ تو بیوی کا غلام بن گیا, بڑا ٹائٹل دیا جاتا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر کیا تھا؟ نعوذ باللہ من ذالک. ہمیں اپنے سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے. اور میں جہاں یہ بات کہہ رہا ہوں, اگر آپ اپنی بیوی کی ہیلپ کرنے کے لیے گھر میں کبھی برتن دھو دیتے ہیں, کپڑے دھو دیے, یا کبھی آپ کی بیوی بیمار ہے, آپ نے کھانا پکوا دیا, یا آپ کے گھر میں بیوی آپ کا اس کام نہیں کر سک رہی ہے, آپ نے سہولت کے لیے گھر میں کوئی نوکرانی رکھ دی, تو کوئی غلط گناہ کا کام نہیں کیا آپ نے. آج ہمارے پاس گھروں میں نوکرانی کو رکھا جانا بہت بڑا معیوب سمجھاتا. ارے گھر کی عورت کام نہیں کر کے باہر کے لوگوں کو لا کر کام کر, معیوب سمجھا جاتا ہے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں, ان کی بیٹیوں کے گھر میں, ان کے خاندان کے اندر دیکھیں, کیا ان کے گھروں میں نوکرانی کام کرنے والے نہیں تھے؟ کس زندگی کو ہم گزار رہے ہیں؟ کہاں ہماری سوچ ہے؟ سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے. اور میں ماں ان بہنوں سے یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں, اگر کوئی شوہر آپ کا نبی کی سیرت کو جانتے ہوئے کہ میرے رسول نے کبھی برتن بھی دھوئے ہیں, کپڑے بھی دھوئے ہیں, جھاڑو بھی لگایا ہے, چلو میں بھی کر دیتا ہوں, اگر کبھی آپ کے گھروں میں کچھ کام کاج کر دے, تو آپ عورتیں اپنی سہیلیوں کے پاس جا کر کے شان نہ بگاریں,
میرا شوہر میں بولتا ہوں تو جھاڑو جھاڑتا ہے، میں بول دی تو کپڑے دھوتا ہے، اٹھو بولے تو اٹھتا ہے، بیٹھو بولے تو بیٹھتا ہے۔ آپ اپنے شوہر کی بے عزتی نہ کریں، اپنے میکے میں جا کر اپنے سہیلیوں کے پاس میرا شوہر جیسے میں کہتا ہوں میں کہتی ہوں ویسا سنتا ہے۔ اگر نبی کا کیریکٹر وہ ادا کر رہا ہے، اگر عورتیں اپنے شوہر کے بارے میں جا کر کے اپنے سہیلیوں سے اپنے میکے میں جا کر کے یہ بتانے کی کوشش کرتی ہیں کہ میرا شوہر میرا غلام ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ عورت بڑی بے وقوف عورت ہے، غلطی کر رہی ہے۔ یاد رکھیے آپ کے شوہر کی عزت آپ کی عزت ہے، اور آپ کی عزت آپ کے شوہر کی عزت ہے۔ قرآن نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، کہ شوہر عورت کا لباس ہے اور عورت شوہر کا لباس ہے۔ اگر آپ کا شوہر نبی کی سنتوں پر ادا کرتے ہوئے گھر کا کچھ کام کاج کر دیتا ہے، آپ غلط جا کر کے اب اس کو بیان کریں گی تو آپ کی بے عزتی ہوگی، شوہر کی نہیں، وہ تو نبی کی سنت کو زندہ کر رہا۔ دونوں چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ ماں باپ بچے کو ایسا کام کرتا ہوا دیکھتے ہیں تو بیوی کا غلام کہتے ہیں، وہ بھی غلطی پر ہیں، اور جو شوہر کی اس کام کو دیکھ کر کے اپنے گھر والوں کے سامنے جا کر کہتی ہے میرا غلام ہے میرا شوہر، وہ عورت بھی غلطی پر ہے۔ اس میں بیلنس ہونے کی ضرورت ہے۔ بہرحال تفصیلی باتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے سامنے اخلاق کو پیش کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کبھی ان کی بیویاں غلطیاں کر دیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو درگزر بھی فرما دیتے۔ ہمارے اور آپ کے جیسا نہیں کہ اٹھا کر کے پٹائی کر دی، ہاتھ توڑ دیا، پاؤں توڑ دیا، تھاپڑ مار کر کے کلہ سجا دیا، ایسا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شوہر اپنی بیوی سے بغض نہ رکھے، دشمنی نہ رکھے، کوئی بھی شوہر اپنے بیوی کے ساتھ دشمنی نہ رکھے۔ اور آگے حدیث فرمایا کہ اگر تمہاری بیوی کے اندر کوئی خامی ہے جس کو تم ناپسند کرتے ہو، کوئی غلطی ہے، کوئی چیز ایسی ہے، کوئی عادت ایسی ہے جسے تم ناپسند کرتے ہو، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کوئی عادت ایسی بھی تو ہوگی تمہاری بیوی میں جو تم کو پسند آتی ہو۔ عورت کے اندر غلطیاں بھی ہیں، اچھائیاں بھی ہیں، خامیاں بھی ہیں، اچھائیاں بھی ہیں۔ اللہ کے نبی اس حدیث سے پیغام دینا چاہ رہے ہیں اگر خامیاں ہیں تو ان کو بازو رکھو، چھوٹی چھوٹی خامیاں ہیں ان کو بازو رکھو، اور ان کی اگر خوبی ہے تو اس خوبی کو تم لے لو۔ مثال کے طور پر اگر کسی کی بیوی کم پڑھی لکھی ہے، یا سمجھ لیں اس کی وجہ سے آپ جو ہے آپ اس عادت کو، اس چیز کو چھوٹا سمجھتے ہیں کہ میری بیوی کم پڑھی لکھی ہے، یا کوئی کام کاج کرنے میں تھوڑی سست ہے، 5 انگلیاں برابر نہیں ہو سکتی، ہر عورت جو ہے ساس کی جیسی، ماں کی جیسی ایکٹیو نہیں ہو سکتی، کسی نہ کسی کے اندر کچھ اچھائیاں ہوں گی، کچھ خرابیاں ہوں گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اگر کسی کی بیوی میں کچھ خامیاں ہیں تو آپ اس خامیوں کو درگزر کریں۔ آپ مثال کے طور پر وہ سست ہے کام کرنے میں، کم پڑھی لکھی ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ میری یہ بیوی میرے بچوں کی پرورش بھی اچھی کر رہی ہے، یہ میری بیوی اپنی عزت کی حفاظت کر رہی ہے، یہ میری بیوی میرے گھر کے کام کاج کو پورا کر رہی ہے، چھوٹے بڑوں کا ادب و احترام کر رہی ہے، یہ سب چیزیں خوبیاں اس کے اندر ہیں۔ ایک اگر خامی ہے تو آپ اسے نظر انداز کریں، چھوٹی موٹی خامی ہے، بڑی خامی ہے تو پھر اسے ٹوکنا پڑے گا۔ چھوٹی موٹی خامیاں ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ میری بیوی بچوں کو نہلاتی بھی ہے، اس کی پرورش بھی کر رہی ہے، پڑھا بھی رہی ہے، اور میرا بھی حق ادا کر رہی ہے، سب کچھ کام کر رہی ہے، چلو ایک چھوٹی سی غلطی ہے اس کو نظر انداز کریں۔ اللہ کے نبی نے اس حدیث میں یہ پیغام دیا۔ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی ان کی بیویوں سے ایسی غلطیاں ہو جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق سے کیا اپنے کیریکٹر پیش کیا، کیا پیغام دیا اس امت کو۔ حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے، آپ کی باری تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے، اور
حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ بہت اچھا پکوان پکاتی تھی، کھانا اچھا پکاتی، ماہر تھی پکانے میں۔ اتفاق سے گھر میں کوئی اچھی چیز بن گئی تو حضرت صفیہ نے سوچا کہ چلو آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو توشہ بھیج دیتی ہوں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے گھر کے خادمہ کو، ایک نوکرانی کو، وہ پیالہ دے کر کے، برتن دے کر کے بھیجا، جاؤ اللہ کے رسول جہاں بھی ہیں اللہ کے نبی کو دے دو۔ وہ خادمہ عورت جو ہے، باندھی کام کرنے والی، وہ برتن لے کر کے سیدھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتی ہیں۔ اللہ کے رسول وہیں موجود تھے۔ آ کر کے کہا اللہ کے رسول حضرت صفیہ نے آپ کو یہ پیغام دیا ہے، یہ توشہ آپ کو دیا ہے، یہ کھانے کی کوئی چیز آپ کو دی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بازو کھڑی تھی، آپ کو غصہ آ گیا، یہ اللہ کے رسول آج میرے گھر میں ہیں، آج میری باری ہے کھلانے پلانے کی، اور وہ کھانا پکا رہی تھی، حضرت صفیہ نے توشہ بھیج دیا۔ حضرت عائشہ کو برداشت نہیں ہوا، غصہ آ گیا۔ فوراً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اللہ کے رسول ابھی لے ہی رہے تھے، فوراً سے ایسے جھٹکا مارا کہ وہ برتن زمین پر گر کر ٹوٹ گیا، اور جتنی چیز تھی وہ سب نیچے گر گئی۔ اللہ اکبر۔ قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ وہ نوکرانی خادمہ دے ہی رہی تھی، اللہ کے نبی لے رہے تھے، اور حضرت عائشہ نے ہاتھ مار دیا، وہ برتن نیچے گر گیا، ٹوٹ گیا، وہ چیز بھی گر گئی۔ لیکن قربان جائیے اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ سے کیا کہا، اخلاق پیش کیا اللہ کے رسول۔ اللہ کے رسول نے یہی فرمایا اگر ان کے اندر کچھ خامیاں ہیں، ان کی کچھ اچھائیاں بھی تو ہوگی، تم ان کو نظر انداز کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، اس نوکرانی سے اتنے کہا کہ تمہاری اماں کو غیرت آ گئی ہے۔ آپ نے غصہ نہیں کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، مارا نہیں۔ ہم اور آپ ہوتے تو ایک تھاپڑ کھینچ کر مار، گالی گلوچ کر دیتے، 12 بجا دیتے اس کے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوکرانی سے کہا کہ تمہاری اماں کو غیرت آ گئی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اب یہ نوکرانی جا کر وہاں کہہ دے گی کہ پیالہ توڑ دیا ہے، تو پھر دونوں میں جھگڑا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی پیالہ جو برتن گھر میں رکھا ہوا تھا حضرت عائشہ کے پاس، وہی سیم ویسے ہی، تو آپ نے اس کو دے کر چلا دیا، کہا کہ کچھ نہ کہنا، لے جا کر کے واپس دے دو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر تھا، یہ اخلاق تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث کو دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیویوں کے ساتھ کیا کیریکٹر پیش کر رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے۔ پتہ چلا کہ اللہ کے رسول بھی وہیں ہیں، تو ملاقات کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہوئے۔ جیسے ہی آپ داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غصہ ہو رہی ہیں، اور بڑی اونچی اونچی آواز سے، بلند آواز سے باتیں کر رہی ہیں۔ غصے میں ہیں اور بلند آواز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات کر رہے ہیں، اللہ کے نبی خاموش سن رہے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کیریکٹر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھا تو آپ کو غصہ آ گیا۔ ماں باپ جو اپنے بچوں کی پرورش کر رہے ہیں وہ اس حدیث سے پیغام لیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ اپنے شوہر کو ڈانٹ رہی ہیں، غصہ کر رہی ہیں، بلند آواز سے بات کر رہی ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا، اور فوراً حضرت عائشہ سے کہا عائشہ تیری یہ مجال کہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز سے بات کرے، تو اپنے شوہر کے ساتھ اس انداز میں بات کرے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث میں آتا ہے قریب تھا کہ آپ جھانپڑ مار دیتے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں تک کہ آپ نے ہاتھ اٹھایا، اپنی بیٹی حضرت عائشہ پر ہاتھ اٹھایا، قریب تھا کہ آپ کو لگ جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں آ گئے، آپ نے حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا ابو بکر رک جاؤ، یہ ہمارا معاملہ ہے۔ حضرت ابو بکر نے برداشت نہیں کیا، سیدھے نکل کر گھر سے واپس باہر نکل گئے۔ قربان جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ نے کیا فرمایا، عائشہ آج اگر میں تمہارے دونوں کے بیچ میں نہ آتا تو آج تمہارے والد تمہاری پٹائی کر دیتے۔
آج میں تمہارے درمیان میں نہ آتا، ابو بکر کے تمہارے درمیان میں آ کر کے انہیں نہ پکڑتا تو آج تمہاری پٹائی ہو جاتی۔ دیکھ پیغام ایک تو یہ مل رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی بیوی اونچی آواز سے بات کر رہی ہیں، غصے سے بات کر رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کائنات کے نبی، دنیا کا سب سے افضل ترین انسان کوئی ہو سکتا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء، تمام اماموں کا امام، کھڑے ہو کر اپنی بیوی کی بات کو سن رہا، نہ مارا، نہ ڈانٹا، نہ گالی، نہ گپٹ، کچھ بھی نہیں، اللہ کے نبی خاموش کھڑے ہیں۔ یہ پیغام دیا جا رہا ہے، کبھی عورتیں اگر کچھ ایسے آپ کو زبان درازی کر دیں فوراً منہ پر نہیں ماننا، صبر کر لیا کریں۔ اللہ کے نبی اپنے اخلاق کے ذریعے سے امت کو پیغام دے رہے ہیں۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گیا اپنی بیوی کی شکایت لے کر کے، میری بیوی بہت زیادہ زبان درازی کرتی ہے، تو امیر المومنین میرا آپ یہ قصہ سنیں۔ پہنچے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر، کنڈی کھٹکھٹائی کہ اپنی شکایت کو حضرت عمر کے سامنے پیش کروں، تو کنڈی تو کھٹکھٹا دی، اندر سے آواز آ رہی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی، امیر المومنین کی بیوی حضرت عمر پر برس رہی ہیں، بے تحاشا باتیں کر رہی ہیں۔ اب یہ آدمی ہیبت میں کھڑا ہو گیا، میں اپنی ہیبت لے کر کے آیا تھا، میں کچھ مسئلہ حضرت عمر کے پاس رکھوں اپنی بیوی کی نافرمانی کا، زبان درازی کا، کہ میرا مسئلہ حل کر دیں۔ یہاں تو حضرت عمر کی خود واٹ لگی ہوئی ہے، حضرت عمر کی خود بیوی حضرت عمر پر بس رہی ہے، اب میں کیا کروں؟ حدیث میں آتا ہے وہ بندہ واپس جانے لگا، اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھولا، کہا اللہ کے بندے کیا بات ہے، کیوں آئے تھے؟ اب کیا کرے آدمی، ہکا بکا ہو گیا۔ کہا امیر المومنین میں اپنی بیوی کی زبان درازی کی شکایت لے کر کے آپ کے پاس آیا ہوا تھا، لیکن جب آپ کی بیوی خود آپ پر برس رہی ہیں تو میں نے سمجھا کہ بہتر ہے خاموش نکل جاؤں، اس لیے میں واپس جا رہا۔ امیر المومنین، آپ تو امیر المومنین، اللہ اکبر۔ جانتے ہیں عمر کون ہے؟ یہ وہ عمر ہے جس گلی سے گزرتا تو شیطان بھی وہاں سے آنے سے ڈرتا تھا، اپنا راستہ رخ بدل لیتا تھا۔ یہ وہ عمر ہے جس نے کئی بڑے بڑے ممالک کو فتح کر دیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے سامنے برس رہی ہیں، خاموش کھڑے ہیں، صبر۔ کیوں؟ نبی کا اخلاق، نبی کا کیریکٹر ان کے سامنے تھا۔ اب اس کا مطلب میری ماں اور بہنیں یہ نہ لیں کہ چلو اب دلیل مل گئی ہے، اب ہم اپنے شوہروں کو برا بھلا کہتے رہیں۔ یاد رکھیے نافرمانی کریں گے تو آپ کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، یہ بھی سمجھ لیں۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی سے کہا، اللہ کے بندے، میری وہ بیوی تھی جو مجھ پر برس رہی تھی، میں اس لیے خاموش تھا کہ وہ بیوی میرے گھر کا سب کام کر جاتی ہے، میرے گھر کے کپڑے دھو دیتی ہے، گھر کا کچرا بھی صاف کر دیتی ہے، اور پھر کھانا بھی پکا دیتی ہے، گھر کے تمام ضروریات کو پورا کر دیتی ہے، اور میری ضرورت کو پورا کر دیتی ہے۔ اتنے تمام کام وہ اکیلی کر جاتی ہے، اگر وہ کبھی کچھ مجھے کہہ دے تو کچھ سن لینے میں کیا فرق پڑتا ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ اس لیے میں خاموش ہو گیا۔ حضرت عمر کی اس بات کو سن کر اس نے جواب مل گیا اسے، صبر ہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ حضرت عمر کے پاس وہ آدمی چلا، نصیحت مل گئی۔ اب دوسرا یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کے باپ کو پتہ چلے کہ آپ کی لڑکی آپ کے داماد کے ساتھ زبان درازی کر رہی ہے، جیسے حضرت ابو بکر نے کیریکٹر ادا کیا، حضرت عائشہ سے کہا کہ مجال اتنی کہ تو اپنے شوہر سے زبان درازی کرے۔ آج ہمارے پاس ایسا نہیں، آپ کی لڑکی کا اپنے داماد کے ساتھ کوئی مسئلہ آ جائے، کہتے ہیں بیٹی ڈر نہیں، آ جا ہم دیکھ لیں گے، ادھر جائیں گے ادھر جائیں گے، چھوڑیں گے نہیں اسے۔ یہ آج ہمارا کیریکٹر ہے، ہمارا یہ اخلاق ہے، ہمارا یہ کیریکٹر ہے۔ آپ اپنی بیٹی کو سمجھائیں، نصیحت کریں، تو دونوں چیزیں میں بتانا چاہتا ہوں، توازن ہونا چاہیے، دونوں کے اندر اعتدال ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے، بیلنسنگ ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر تھا اور اخلاق تھے۔ بہرحال باتیں بہت سی ہیں، میں نے مختصر انداز میں سب چیزیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہیں۔
اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے جو آپ نے اپنے بیوی کے لیے پیش کیا، اپنے بچوں کے لیے پیش کیا ہے، اللہ تعالی ہمیں ان اخلاق کو سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک ورؤوف حلیم رب حلیم۔